بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال اول نظم نعت کی تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، نظم کا عنوان ہے تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم اس کے پہلے دو اشعار کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلا شعر ملاحظہ کیجئے۔ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ مقصد تخلیق، کائنات بنانے کا مقصد، حاصل ایمان، ایمان کا حاصل یا ایمان کا خلاصہ، اور گریزاں کا معنی ہے منحرف یا منہ موڑنے والا۔ عزیز طلبہ، اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کائنات کو پیدا کرنے کی وجہ ہیں اور آپ ہی ہمارے ایمان کا خلاصہ ہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کی، گویا اس نے اللہ سے روگردانی کی۔ آئیے اب اس شعر کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نظم نعت غزل کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ اس نظم پر غور کریں گے تو اس کا پہلا شعر ملاحظہ کیجئے۔ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ تو اس نعت کے اندر غزل کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی اس کا پہلا شعر مطلع ہے۔ مطلع پر ہم الگ سے ویڈیوز بھی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ مختصراً آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نظم کا یا غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں کے اندر قافیہ موجود ہو۔ اب اس نظم کے پہلے شعر کے دونوں مصروں کے اندر قافیہ یعنی ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں، ایمان اور گریزاں۔ اور غزل کا دوسرا خاصہ یہ ہے کہ اس کے آخری شعر کے اندر عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو اس نظم کے آخری شعر کے اندر بھی شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ایگزامینر کو یہ بتائیں گے کہ یہ نظم نعت غزل کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اب اگلا پوائنٹ ملاحظہ کیجئے۔ مقصد تخلیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں مقصد تخلیق کے اندر آپ ایک یہ حدیث قدسی لکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، حتیٰ کہ ہمارا وجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مرہون منت ہے، یا انہی کے طفیل ہے، یا انہی کا صدقہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کیا ہوتا تو یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، حاصل ایمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے، یعنی ایک انسان اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات پر ایمان نہ لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول نہ مان لے، تب تک ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، دائرہ اسلام میں آنے کے لیے شرط بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے تو دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، وگرنہ دائرہ اسلام میں انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آخری پوائنٹ دیکھیں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس کا بالکل سیدھا سیدھا یہ مطلب بنتا ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو بارہا
آیات قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فتبعونی تو پہلے میری اتباع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرط ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہوا کہ جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کر لے گا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کر لی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی ملاحظہ کیجئے۔ عزیز طلبہ، صداقت کا معنی ہے سچائی۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کا پیکر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں قرآن کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ آئیے اب اس شعر کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلا پوائنٹ ہے صداقت کا پیکر نبوت سے قبل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ جوانی کی زندگی کو یا بچپن کی زندگی کو یا عین شباب کی زندگی کو ہم ملاحظہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب معاشرے کے اندر جو 2 سب سے بڑے القابات دیے گئے وہ صادق اور امین تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہو چکا تھا کہ عرب معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا قائل ہو چکا ہوا تھا۔ اسی طرح صداقت کا پیکر نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد تو صدق و صفا کے پیکر تھے ہی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت قریبی ساتھی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حیرت انگیز معجزے یعنی معراج کا واقعہ بتایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ واقعہ آپ سے کس نے بیان کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمیں تمہارے دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بات کی تصدیق کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو یہ بالکل درست اور سچا واقعہ ہے۔ جو شخص نبوت ملنے سے پہلے سچائی کا، صدق و صفا کا پیکر تھا، وہ نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہونے کے بعد کس طرح سچائی کو یا صداقت کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی صداقت کا پیکر تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مصرع ملاحظہ کیجئے، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نبوت سے قبل بھی عرب معاشرہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی لغو یا فضول کام کے اندر شرکت نہیں کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ رہا کرتے تھے، غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے، لیکن جو نیکی کے کام ہوتے تھے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو معاہدے اچھی بنیادوں پر استوار کیے گئے تھے، جیسا کہ حلف الفضول وغیرہ، اس کے اندر ایک معاہدہ کیا گیا تھا، حلف الفضول کا معاہدہ بڑا مشہور ہے کہ ہم جو کرپشن کا کلچر ہے یا جو ظلم کا جو کلچر ہے، جو ظلم عرب معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے، اس کو ہم ختم کریں گے، اور یہاں تک کہ جو باہر سے لوگ یہاں پر آ کر رہیں گے ان کے جان اور مال کا تحفظ اور ان کی عزت کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے کے اندر شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نبوت کے بعد اس کی گواہی تو قرآن مجید نے خود دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے، یعنی آپ جیسا اخلاق تو ہے ہی نہیں کوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو صحابی نے ارشاد فرمایا کہ جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی ہے، یعنی قرآن کو پڑھ لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پالو گے۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا لیکچر تھا، اس میں ہم نے نظم نعت کے پہلے 2 اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات کریں گے شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔